جانے یہ بیٹی بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹی جب شادی کے اسٹیج سے سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی، مگر جب وہ میکے آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے ٹنگے ٹاول کی بجائے اپنے بیگ سے مختصر رومال سے منہ پوچھتی ہے تو پرائی لگتی ہے۔ جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے واشنگ مشین چلاؤں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چراتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب بات بات پر غیر ضروری قہقہے لگا کر خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ اور لوٹتے وقت اب کب آؤ گی اس کے جواب میں دیکھو کب آنا ہوتا ہے جواب دیتی ہے تب ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ایسے لگتا ہے۔ لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چپکے سے آپ سے آنکھیں چھپا کے خشک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پرایا پن ایک جھٹکے میں بہہ جاتا ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ ارے نہیں چاہیے حصہ بھیا، میرا مائکا سجائے رکھنا، کچھ نہ دینا مجھے، صرف محبت برقرار رکھنا، پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا، بیٹی ہوں ہمیشہ اس کے گھر کی، یہ اعزاز سجائے رکھنا۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جایا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے۔ پہلے بھائیوں بہنوں سے لڑا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کے آہستہ سے مسکرایا کرتی ہے۔ 10 بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا آج اپنے شوق پورے کرتے کرتے ہی سال گزر جاتا تھا آج خود کے لیے ایک کپڑا لینے کو ترس جایا کرتی ہے۔ سارا دن فری ہو کے بھی بزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلایا کرتی ہے۔ امتحان کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہے۔ نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی، کب بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، بیٹیوں کی امیدوں پہ فقط باپ پورا اترتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ بابا مجھے چھوڑ کر گئے تو زمانے نے بتایا کہ جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی۔ جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب وہ تمہیں مال نہیں مان نظر آئے گی۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمتیں ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ بیٹی کی قدر کریں، بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔